سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم ایمانیات پہ بحث کر رہے تھے، اور اس میں سورۃ القیامہ کا آغاز ہم نے کل کیا تھا پچھلے لیکچر میں، اور آج ہم آیات کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی ڈسکرپشن دیکھتے ہیں۔ تو پہلی جو دو آیات ہیں، قیامت کے دن اور نفس ملامت کر کی قسم کھائی گئی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ سورۃ القیامہ کی ابتدائی دو آیتوں میں وارد شدہ قسموں میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام استدلال کو کمال اعجاز کے ساتھ سمو دیا ہے جو اسبات آخرت اور وقوع قیامت کے ضمن میں طویل مکی صورتوں میں شرح و بسط اور اطناب و تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں قسموں کے نفس مضمون پر کلام سے قبل اس حرف نفی لا کے بارے میں وضاحت ضروری ہے، جو دو قسموں سے متصلاً قبل اور دونوں آیتوں کے شروع میں آیا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا ایک خاص اسلوب ہے جو اس سورہ مبارکہ کے علاوہ قرآن مجید کی 6 مزید صورتوں، سورۃ الواقعہ، سورہ الحاقہ، المعارج، سورۃ التکویر اور سورہ انشقاق اور سورۃ البلد میں بھی وارد ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگرچہ بعض دوسری آراء اور تعویلات بھی موجود ہیں، تاہم بہترین رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ رسم الخط کے اعتبار سے تو لا متصل نظر آتا ہے، لیکن واقعتاً لا منفصل ہے، یعنی حرف نفی لا علیحدہ ہے اور اقسم علیحدہ ہے۔ تاہم چونکہ عربی زبان میں چونکہ انگریزی کی طرح علامتیں اور اوقاف نہیں ہیں، لہٰذا یہ فرق اسلوب بیان اور مضمون کے سیاق و سباق پر غور کرنے ہی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسے یوں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ایک خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کے جو سامعین موجود ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کچھ اشکالات، اعتراضات اور سوالات ہوتے ہیں۔ چنانچہ خطیب ان کی تردید سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لا یعنی ہرگز نہیں، تمہارے خیالات غلط ہیں اور تمہارے اشکالات باطل ہیں، تمہارے اعتراضات بے وزن ہیں، اور پھر اپنے موقف کو بیان کرنے سے قبل اپنے یقین اور اذعان کے اظہار کے لیے کوئی قسم کھاتا ہے، جس کے لیے لفظ اقسم استعمال کرتا ہے، جیسے یہاں قسم کھائی گئی ہے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ گویا قیامت اتنی یقینی، اتنی حتمی اور اتنی قطعی ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری آیت اگر ہم پڑھیں، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت کر کے، یہ آغاز خود بتا رہا ہے کہ یہ انداز اور اسلوب خطیبانہ ہے، جیسے ایک خطیب پہلے سے جانتا ہے کہ اس کے سامنے جو سامعین اور حاضرین موجود ہیں، اور یا اس کے جو مخاطبین ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا کیا وسوسے، کیا کیا اشکالات اور کیا اعتراضات موجود ہیں، اور وہ کن کن وجوہ اور اسباب کی بنیاد پر قیامت وقوع آخرت کو بالکل ناممکن اور بعیدست قیاس سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا خطیب ان کے تمام اشکالات، اعتراضات اور وسوسوں کی نفی و تردید کے لیے لائے نفی سے اپنے خطبے کا آغاز کر رہا ہے۔ تو نمبر 1 ہے قیامت کی قسم۔ اب توجہ کریں ان دونوں قسموں کے مضمون پر۔ ان میں سے پہلی قسم ہے خود قیامت کے دن کی، تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں شبہات ہیں اور اشکالات ہیں، تمہارے دلوں میں وسوسے ہیں کہ دنیا کے آغاز سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان کیسے دوبارہ اٹھائے جا سکیں گے، اور انہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکے گا۔ تو پھر ان سب انسانوں کے تمام اعمال اور افعال وہ بھی تفصیلات کے ساتھ کہاں محفوظ ہوں گے۔
مزید ہے کہ ان اعمال اور افعال کے پشت پر کار فرما نیتیں اور ارادے کس کے علم میں ہوں گے، لہٰذا یہ محاسبہ اور جزا سزا کا معاملہ کیسے ظہور پذیر ہو سکے گا۔ لیکن یہ وقوع قیامت اس قدر یقینی، قطعی اور حتمی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کی ہی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں دلیل کون سی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کوئی دعویٰ پیش کرے اور اس سے اس دعوے کے لیے کوئی دلیل طلب کی جائے تو جواب میں وہ اس پر صرف قسم کھانے پر اکتفا کرے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عقلی اور منطقی اعتبار سے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اسلوب اور اصول میں بھی ایک دلیل مضمر ہے، اور وہ دلیل ہوتی ہے خود متکلم کی شخصیت کی۔ اگر کوئی صاحب کردار انسان جس پر اعتماد کیا جاتا ہو، جس کی صداقت کی گواہی دی جاتی ہو، جب وہ کوئی بات کہتا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے تو اس نے قسم کھانے سے اس کی بات میں نمایاں وزن پیدا ہو جاتا ہے، جو در حقیقت اور اصلاً اس شخص کی اپنی شخصیت کا ہوتا ہے۔ اب غور کیجیے یہاں قسم کھانے والا کون ہے؟ ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرتے ہیں۔ قسم کھانے والے تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے والے صاحب ایمان پر تو اس کا لازمی اثر یہ پڑے گا کہ اس کا تو دل ہی لرز جائے گا اور وہ کانپ اٹھے گا کہ قیامت کا دن اتنا یقینی، حتمی اور قطعی ہے کہ خود خالق کون و مکان نے اس کی قسم کھائی ہے۔ رہے وہ لوگ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے تو وہ بھی اس قسم کو لامحالہ منسوخ کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس صورت میں بھی اس قسم کی تاثیر ختم نہیں ہوگی بلکہ باقی رہے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ اور سیرت مطہرہ کا وزن اس کی پشت پر پھر بھی موجود رہے گا کہ یہ قسم وہ کھا رہا ہے جس کی صداقت اور امانت کی گواہی اس کے دشمنوں تک نے دی ہے۔ یہ مضمون اس سے قبل صورت التغابن میں بھی جو ہے وہ آ چکا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تم لازماً دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر تم لازماً جتلا دیے جاؤ گے جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ کی تشریح و توضیح کے ضمن میں ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے سورۃ تغابن، لیکن ہم انشاءاللہ بعد میں اس کو پڑھیں گے، تو یہ ٹاپک وہاں پہ بھی آئے گا کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر تم ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے اور ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اس نے بڑی صفائی کے ساتھ اقرار کیا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے مابین ایک مسابقت اور مقابلہ جاری ہے۔ اور یہ کس نے کہا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے یہ جواب دیا، اور انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مہمان نوازیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی ہیں، ہم اب تک کاندھے سے کاندھا ملائے چلے آ رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان کے ایک فرد کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ان کے تابع ہو جائیں گے، اور یہ بات مجھے کسی طور بھی گوارا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو جہل جیسا دشمن خدا اور رسول بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برملا اور ڈنکے کی چوٹ کہیے وہ بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطاب عام کے لیے کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تو چونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر کوئی اہم خبر لوگوں کو پہنچانی مقصود ہوتی تھی تو خبر پہنچانے والا کسی بلند مقام پر بے لباس ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا وَأَصَبَحَا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ چنانچہ لوگ اس کی آواز سن کر اور جن تک آواز نہیں پہنچتی تھی وہ دور سے یہ دیکھ کر کہ ایک ڈرانے والا پہاڑی پر کھڑا ہے اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج میں یہ ترمیم فرمائی کہ کپڑے نہیں اتارے، اس لیے کہ یہ بات کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیا کا پیکر اعظم تھے۔ باقی سارا معاملہ معمول کے مطابق کیا اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا وَأَصَبَحَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ندا سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر کھڑا دیکھ کر لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کرنے سے پہلے لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر تسلیم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ لہذا جو لوگ قرآن مجید کو منزل من اللہ نہیں مانتے اور ان کے نزدیک اس کلام کے متکلم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پورا وزن اور پورا زور اس
قسم کی پشت پر موجود ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، یعنی میں قیامت کے وقوع کو اتنا یقینی، قطعی اور حتمی مانتا ہوں کہ اس کی یقینی اور شدنی ہونے پر خود اسی کی قسم کھاتا ہوں۔ جیسے کہ پہلا عرض ابھی ہم نے بات کی کہ سورۃ تغابن کی آیت 7 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھلوائی گئی ہے، اور اس کا بھی یہی مفاد اور انداز تھا۔ تو اصطلاح میں اس کو دلیل خطابی کہا جاتا ہے، کہ جس میں دلیل کی حیثیت متکلم کے اپنے یقین واثق اور اس کی اپنی بے داغ شخصیت اور اعلیٰ سیرت کو حاصل ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے متکلم کا یقین اور اذعان مخاطبین میں منتقل ہوتا صلاحیت کرتا ہے۔ اچھا، نمبر 2 جو قسم ہے وہ نفس ملامت گر کی قسم ہے، اور ارشاد فرمایا گیا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لامت گر کی۔ اس بات کو ایک آفاق عالمی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ انسان کے باطن میں ایک حقیقت پوشیدہ ہے جسے ضمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے اندر سے ضمیر کی خلش کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ برے سے برا انسان بھی یہ جانتا ہے کہ برائی برائی اور بدی بدی، اور اگرچہ مختلف اسباب اور محرکات کے تحت وہ کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، لیکن عین اس وقت بھی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کام برا ہے، اور اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کا ضمیر اسے اندر ہی اندر کچوکے دے رہا ہے۔ اسی احساس اور اسی کیفیت کو اس آیت مبارکہ میں نفس لوامہ قرار دیا گیا ہے، اور آیت مبارکہ میں اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس لیے کہ نفس انسانی کی یہ مثمر حقیقت جو عالمی آفاقی سطح پر مسلم سچائی کی حیثیت رکھتی ہے، وقوع قیامت پر سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ مؤثر دلیل ہے، جسے قرآن حکیم نے اسلوب اور الفاظ کے فرق اور تنوع کے ساتھ بہت سے مقامات پر اور کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس دلیل کا اگر کسی قدر تفصیلی جائزہ لیا جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نیکی و بدی کو پہچانتا ہے، ان میں تمیز کرتا ہے اور ان کے فرق کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے۔ گویا یہ پہچان اور یہ شعور فطرت انسانی میں بلٹ ان ہے، ودیعت شدہ ہے۔ چنانچہ آخری پارے کی سورۃ الشمس میں فرمایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور گواہ ہے نفس انسانی، اور جیسا کہ اسے بنایا اور سنوارا، پھر اس میں فجور و تقوی، برائی اور اچھائی اور بدی اور نیکی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا، یعنی بلٹن کر دیا۔ چنانچہ ہر شخص جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا اچھائی ہے، وعدہ خلافی برائی ہے، اور رفاع عہد بھلائی ہے، کسی کو دھوکہ دینا شر ہے، اور کسی کی صحیح رہنمائی کرنا خیر ہے، ظلم اور تعدی اور حق تلفی بدی کے کام ہے، جبکہ عدل و انصاف، ہمدردی اور خیر خواہی اور خدمت خلق نیکی کے کام ہے۔ یہ سب عالمی اور آفاقی سچائیاں ہیں، اور ان کے ضمن میں کہیں بھی انسانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے حقیقت ہونے پر سب سے بڑا گواہ خود ہمارا ضمیر ہے، ہمارا نفس ملامت گر، اور ہمارا اپنا ذاتی احساس ہے۔ اگر کسی سبب سے ہم سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو جاتی ہے، کسی برے کام کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو ہمارا اپنا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ برے کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان معدود چند لوگوں کا معاملہ ذہن میں سے نکال دیجیے جن کی فطرت بالکل ہی مسخ ہو چکی ہو، جن کے دل پتھر بن گئے ہوں، اور جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، جو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہوں کہ انسانیت کی کوئی نمک بھی ان میں باقی نہ رہی ہو، اور جن کی خود غرضی اور مفاد پرستی تمام اخلاقی اقدار پر مسلط ہو چکی ہو۔ ان لوگوں کی حیثیت ان استثناءات کی ہے جو قواعد و کلیات کو مزید ثابت اور موقت کرتے ہیں، ورنہ قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ فطرت انسانی نیکی اور بدی اور خیر و شر کے مابین واضح طور پر فرق اور تمیز کرتی ہے۔ فطرِ انسانی کی اسی بدیہی حقیقت پر اگر عقل سلیم کے اس مسلمہ اصول کا اطلاق کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کا اچھا صلہ ملنا چاہیے اور بد اعمالیوں کی سزا ملنی چاہیے، جبکہ فی الواقع جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں نیکی کا بدلہ بھلائی کی صورت میں اکثر بیشتر تو بالکل ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر ملے بھی تو نیکی کی مناسبت سے نہیں ملتا۔ اسی طرح بدی کی سزا اکثر و بیشتر ملتی ہی نہیں، اگر ملتی بھی ہے تو جرم کے تناسب کے ساتھ نہیں ملتی۔ مثلاً ہٹلر کا نام ذہن میں لائیے، جس کی ہوے سے اقتدار اور جوہل عرض کی وجہ سے لاکھوں انسان مارے گئے، لاکھوں خواتین بیوہ ہوئی، کروڑ بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں افراد اپاہج ہو گئے، لاکھوں گھر تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے مکین جو ہے بے خانمہ ہو گئے۔ نوع انسانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا اور ہولناک جانی اور مالی نقصان نوع بشر کو مجموعی طور پر ہٹلر کی حویث ملک گیری اور نسلی برتری کے زوم باطل کے باعث پہنچا۔ اب اگر ہٹلر گرفتار ہو جاتا اور اس کے جسم کا ایک ایک ریزہ بھی کر دیا جاتا تو کیا اسے اپنے جرائم کی پوری سزا مل جاتی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک گولی سے خود اپنی زندگی ختم کر لی اور وہ اپنے جرائم کی دنیاوی سزا سے بالکل بچ گیا۔ معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے یہ دنیا
ناقص ہے۔ یہاں قوانین طبیعہ تو پورے طور پر بروئے کار آ رہے ہیں۔ آپ اگر آگ میں انگلی ڈالتے ہیں تو وہ جل جاتی ہے، آپ کوئی سم قاتل اور زہر ہلاحل کھائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی غصہ نہیں پہنچتا، زبان پر چھالا تک نہیں پڑتا، لوگ حرام خوریاں کرتے ہیں تو سب رچ پچ جاتا ہے، کسی نو کے درد شکم تک سے سابقہ پیش نہیں آتا، لوگ حق تلفیاں کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، جبر و استحصال اور ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو جتنا مالدار اور دولت مند ہوتا ہے معاشرے میں اس کی اسی اعتبار سے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، حالانکہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اس کی دولت مندی اور مالداری کی حقیقت کیا ہے اور کن ناجائز ذرائع سے اس نے دولت حاصل کی ہے۔ الغرض ایسے لوگ دنیا میں گل چھڑے اڑاتے ہیں، رش کرتے ہیں، آسودہ حال رہتے ہیں، صاحب عزت و شرف سمجھے جاتے ہیں، جن کی کوئی اصول نہیں ہے، جو جائز و ناجائز، حرام و حلال، خیر و شر کی تمیز اور اس بات کا رتی برابر لحاظ کیے بغیر کہ ان کے اس طرز عمل سے قومی اور ملی مفادات اور ملکی معیشت کو کتنا مہلک نقصان پہنچ رہا ہے، ہر طرح کی جال سازی سے دن رات دولت سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کے لیے زندگی کی ناگزیر ضروریات فراہم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جو جائز اور ناجائز میں امتیاز کریں، حلال اور حرام میں فرق کریں، صحیح و غلط کا لحاظ رکھیں اور اخلاق کی اعلیٰ اقدار کا پاس کریں۔ تو اب یا تو یہ مانا جائے کہ یہ دنیا نری اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے، یہ تخلیق عبث اور بے مقصد ہے، ورنہ ایک دوسری زندگی کو ماننا لازم ٹھہرے گا جس میں جزا و سزا کا قانون بھرپور طور پر بروئے کار آئے گا۔ یاد ہوگا کہ بالکل یہی بات سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے مطالعے کے دوران سامنے آ چکی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد، بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، تو اس سے پاک ہے، تو اس سے اعلیٰ و رفع اور منزہ مبرہ ہے کہ کوئی کام بیکار اور بے مقصد کرے۔ تیری تخلیق کا یہ محکم نظام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نیکی کی جزا اور بدی کی سزا ملے گی، بس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ لہٰذا عقل اور منطق کی روح سے بدیہی طور پر لازم آتا ہے کہ اگر خیر خیر ہے اور شر شر ہے، نیکی نیکی اور بدی بدی ہے، تو ایک دوسری زندگی لازمی ہونی چاہیے جس میں ان اعمال کے پورے نتائج ظاہر ہوں، نیکی کا بھرپور صلہ، پورا بدلہ ملے اور بدی کی بھرپور سزا ملے۔ اور الغرض یہ ہے کہ قرآن حکیم کا بدیہات فطرت پر مبنی استدلال جو ہے وہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ کے سے باندوں کے مصداق مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پر کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اجمال کے ساتھ پیش ہو آتا ہے۔ اور مثلاً سورہ قلم میں ارشاد فرمایا گیا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یعنی سوچو تو صحیح کہ ہم اپنے فرما برداروں اور مجرموں کو برابر کر دیں گے، کیا تم لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ ایسا حکم لگاتے ہو؟ اگر واقعتاً کوئی اور زندگی نہیں ہے اور نہ کوئی آخرت ہے اور نہ کوئی محاسبہ نہ جزا و سزا ہے، تو مجرم اور باغی تو مزے میں رہے کہ انہوں نے دنیا میں اس پر عمل کیا کہ بابری عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کو، یا آخری منطقی طور پر ان لوگوں کی روش زیادہ درست و مناسب ہے جنہوں نے خیر و شر کے مابین کوئی امتیاز نہیں کیا، جنہوں نے جائز و ناجائز اور حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں کی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود ہماری عقل تقاضا کرتی ہے نا کہ دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں انسان کو اپنے اعمال کی بھرپور جزا یا پوری سزا مل جائے۔ بہرحال یہ ہے خلاصہ اس پورے استدلال کا کہ جس کو یہاں پر صرف ایک قسم کے اسلوب سے پیش کیا گیا ہے، یعنی ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جو سورۃ العصر کے سبق کے ضمن میں عرض کی گئی تھی کہ قسم کا اصل مقصد گواہی اور شہادت ہے، گویا وقوع قیامت پر ایک تو خود یوم قیامت گواہ ہے، گویا آفتاب آمد دلیل آفتاب، اور اگر وقوع قیامت پر کوئی اضافی گواہی مطلوب ہی ہے تو تمہارا اپنا ضمیر، تمہارا اپنا نفس ملامت گر گواہی دے رہا ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، لہٰذا اس کا بھرپور بدلہ جزا سزا کی صورت میں ملنا چاہیے جو اس دنیا میں نہیں ملتا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک دوسرا عالم ہونا عین عقل کا تقاضا ہے۔ تو مناسب ہوگا کہ اس مقام پر اس شخص کا حوالہ بھی دے دیا جائے جسے جدید مغربی فلسفے کا بابا آدم قرار دیا جاتا ہے، یعنی کانٹ، جس نے اپنے فلسفے میں اخلاقی قانون کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی جو پہلی کتاب تھی تنقید عقل خالص، کرٹک آف پیور ریزن، میں تو یہ ثابت کیا تھا کہ وجود باری تعالیٰ کو کسی منطقی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر اپنی دوسری کتاب تنقید حکمت عملی، کرٹک آف پریکٹیکل ریزن، میں یہ بات ثابت کی کہ وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر سب سے بڑی دلیل انسان کے اندر کا اخلاقی قانون ہے جو اس کے باطن اور اس کی فطرت میں فطیت شدہ ہے، یعنی بلٹن ہے۔ یہ خیر اور شر اور نیکی بدی کی تمیز کہاں سے آئی؟ خالص مادے میں شعور کیسے پیدا ہو گیا؟ انسان کے سوا حیوانات میں یہ شعور موجود نہیں ہے، حیوانات صرف جبلت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، انسان ہی کی شان ہے کہ وہ اخلاقی شعور رکھتا ہے، خیر کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اور بدی اور شر کے سے تباہ نفرت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی ہستی پر
دو دلیلیں سے زیادہ قوی ہیں، ایک تو ہمارے اوپر جس ستاروں بھرا آسمان خدا کی عظیم نشانی ہے، اور دوسرا نشانی وہ اخلاقی قانون و شعور ہے جو فطرت انسانی میں مضمر اور ودیعت شدہ یعنی بلٹن ہے۔ واضح رہے کہ کانٹ نے اخلاقی قانون کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات کے لیے بطور دلیل استعمال کیا ہے، جبکہ قرآن مجید اسے وقوع قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں منکرین آخرت پر رد و خدا۔ سورہ قیامہ کی ابتدائی 2 آیات میں وارد شدہ قسموں کے بعد جن کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ان میں اثبات آخرت اور وقوع قیامت کے لیے قرآن مجید کا مثبت استدلال و جامعیت کے ساتھ سمو دیا گیا ہے، منکرین آخرت کے اعتراضات اور شبہات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا گیا اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر سکیں گے۔ پھر فرمایا گیا بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس پر کہ اس انسان کی ایک ایک پور کو برابر اور درست کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اس اسلوب میں اصل وزن متکلم کی شخصیت کا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ بات کون کہہ رہا ہے، پھر یہ کہ وہ کس یقین سے کہہ رہا ہے اور کس آسانی کیفیت کے ساتھ کہہ رہا ہے، کہ یقیناً ہم کو اس پر کامل قدرت حاصل ہے کہ ہڈیاں تو ہڈیاں، ہم انسانوں کی انگلیوں کی ایک ایک پور اور اس کے ایک ایک ریشے کو درست کر دیں اور اثرین بنا دیں۔ تو بظاہر تو یہ صرف ایک دلیل خطابی ہے، لیکن غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس میں ایک عقلی اور منطقی دلیل بھی مضمر ہے، اور وہ یہ کہ مخاطب اس بات پر غور کرے کہ آیا وہ اللہ کو بھی مانتا ہے یا نہیں، اور اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا تو اس سے باعث بعد الموت اور قیامت و آخرت کے بارے میں گفتگو بیکار اور لا حاصل ہے۔ ایسے شخص سے تو پہلے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا وہ اللہ کی ہر چیز پر قادر مانتا ہے، اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتا ہے، اللہ کی قدرت کو مانتا ہے؟ اگر اس نے اللہ کو القدیر اور القادر مانا ہے تو اب اس کا اعتراض از خود ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر تمہارا اعتراض کس بات پر ہے؟ تمہارے تمام شکوک و شبہات کی غبارے کی ہوا تو اللہ کو قادر مطلق تسلیم کرنے کے بعد خود بخود نکل جاتی ہے، اس لیے کہ جو ہستی ہر چیز پر قادر ہے وہی ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے گی۔ دوسری دلیل انسان کے مشاہدات سے دی گئی ہے۔ دلیل سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں 36 سے 40 میں وارد ہوئی ہے، جہاں اس استفہام انکاری کے بعد کہ کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے یوں چھوڑ دیا جائے گا، انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ ذرا اپنی تخلیق کے اس حصے پر غور کرے جو اس کے علم ہے، یعنی رحم مادر میں جنین کے ارتقائی مراحل جن سے اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کے تخلیقی قوتوں کا کس درجے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا آغاز ایک گندے پانی کی بوند سے ہوا، پھر اس نے ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کی، پھر اسی لوتھڑے کے اندر سے یہ تمام اعضاء و جوارے، یہ سماعت و بصارت، یہ شعور و ادراک، یہ عقل و فہم، یہ غور و فکر کی استعداد اور حسی معلومات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت الغرض انسان کی حیران کن مشینری وجود میں آئی، اور اس کی تخلیق بھی ہوئی اور تصفیہ بھی ہوا اور اس کی نوک پلک سوار دی گئی، مزید بنا اسی گندے پانی کی بوند سے کسی کو مرد بنا دیا گیا، کسی کو عورت، حالانکہ کوئی بڑی سے بڑی خودبین بھی ہے فرق نہیں کر سکتی کہ رحم مادر میں نشو نما پانے والا نطفہ امشاج یعنی مرد کے نطفے عورت کے بیضے کے اتحاد و امتزاج سے وجود میں آنے والا یہ واحد خلیہ نر ہے یا مادہ؟ پھر ذرا انسان غور کرے کہ مرد اور عورت کا جسمانی نظام ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہے، اور اس پر بھی مستضاد ان کے نفسیاتی ساخت، میلانات اور رجحانات کے مابین کتنا فرق ہے، اور یہ سب کچھ اس گندے پانی کی بوند سے تخلیق کیا گیا جس کا نام زبان پر لانا بھی کوئی شائستہ مہذب انسان پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی یہ ساری خلاقی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس سب کے باوجود تمہیں یہ وسوسہ لاحق رہتا ہے اور تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ انسان کے مر جانے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے یا جل کر راکھ ہو جانے یا کسی درندے یا مچھلی کی غذا بن جانے کے بعد اسے دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے کہ وہ گندے پانی کی ایک بوند سے انسان جیسی اشرف المخلوقات ہستی تخلیق فرما دیتا ہے، اس پر قادر نہیں ہوگا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى؟ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو بلا باس پرس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ابتدا میں وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خود خون کا ایک لوتھڑا بنا، پھر جسے اللہ نے ایک انسان کی شکل میں تخلیق فرمایا، پھر اس کا تصفیہ فرمایا، اس کی نوک پلک سواری، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو جنسیں بنائیں؟ کیا وہ ہستی سے قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ الغرض یہ ہے کہ وہ انسان کے مشاہدے پر مبنی منطقی دلیل جو منکرین قیامت کے وسوسے اور ان کے تبعات کا قطعی ابطال اور ان کے جملے اعتراضات کی نفی کر دیتی ہے۔ واضح رہے کہ اثبات آخرت اور وقوع قیامت کا مثبت استدلال تو وہ تھا جو سورہ
سورہ مبارکہ کے آغاز میں وارد شدہ دو قسموں میں سے دوسری قسم میں اجمال کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ انسان کا ضمیر یا نفس لوامہ شاہد ہے کہ فطرت انسانی نیکی اور بدی میں امتیاز کرتی ہے۔ اب ایک جانب عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ گندم از گندم، بروی جو کے مطابق نیکی کی بھرپور جزا اور بدی کی پوری سزا ملنی چاہیے، اور دوسری جانب مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں فی الواقع ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ بسا اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ دنیا ناقص ہے، چنانچہ ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے کہ جس میں نیکی اور بدی کا بھرپور بدلہ ملے۔ عقل کے اس مطالبے اور فطرت کے اس تقاضے کے مقابلے میں منکرین آخرت و قیامت کی جانب سے صرف ایک منفی دلیل پیش کی گئی ہے، یعنی صرف یہ استبعاد اور استعجاب کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں تو اسے دوبارہ اٹھا لیا جائے۔ اس کا ایک جواب تو خطابی انداز میں دیا گیا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پوروں تک کو درست کرنے پر قادر ہیں، جس میں یہ منطقی دلیل بھی مثبر ہے کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو، اس کی ہر چیز پر قادر اور اس کو ہر چیز پر قادر جانتے ہو، تو اب تمہارے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی۔ اور دوسرا جواب انسان کی رحم مادر میں جنین کی حیثیت سے تخلیق کے حوالے سے دیا گیا کہ کس کے لیے ممکن ہے کہ اس ہستی کی قدرت اور تخلیق کی قوت کا اندازہ کر سکے جو ایک گندے پانی کی بوند سے انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا وہ قادر مطلق تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا تمہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سوال کا جواب ہر سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان اس بات میں دے گا، ہاں میں دے گا۔ چنانچہ یہی بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تلقین فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اختتام کے بعد فرمایا کرتے تھے، بلا و عزتی ربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی عزت کی قسم، ہم اس پر گواہ ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انکار آخرت کے اسباب۔ اس سورہ مبارکہ میں دوسرا اہم مضمون یہ سامنے آیا کہ اگر منکرین کا یہ اعتراض منطق اور عقل کی روح سے بالکل یا باطل اور قطعاً بے وزن ہے تو پھر اس کے انکار کا اصل سبب کیا ہے، اور یہ قیامت اور آخرت کے منکر کیوں ہیں، اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، اور اس کے تین نہایت اہم اور بنیادی سبب جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے فسق و فجور کی عادت۔ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ جب انسان فسق و فجور کا عادی ہو جاتا ہے اور اسے حرام خوری کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ حرام کی کمائی سے حاصل ہونے والا عیش کا خوگر ہو جاتا ہے اور لذت کوشی اور اس کی گھٹی میں رچ بس جاتی ہے، تو ان سب کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ آخرت کو مانے تو اسے حلال و حرام میں تمیز کرنی پڑے گی اور جائز و ناجائز کے فرق کو ملوث رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ جس طرح کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، حالانکہ اس طرح سے بلی معدوم نہیں ہو جاتی، اور اس طرح وہ لوگ جو فسق و فجور کے عادی ہو چکے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آخرت ہی کا انکار کر دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے اب اسی میں عافیت سمجھی ہے کہ وہ روایتی کبوتر کی مانند قیامت اور آخرت کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گویا منکرین قیامت اور آخرت کے انکار کا اصل سبب منطقی ہے، نہ عقلی، بلکہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی حرام خوری اور فسق و فجور کی روش اور لاابالیانہ طرز زندگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نہایت جامع الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یعنی ان کے اعراض و انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی فسق و فجور کی روش کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آگے دوسری کیا ریزن ہے انکار آخرت کی، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔